سورہ انعام میں آیت نمبر 22ویں آیت ہے سورہ انعام کی، یہاں سے لے کر آیت نمبر 32 تک اللہ پاک نے کفار مکہ کے تعلق سے بیان فرمایا کہ وہ کیا کیا حرکتیں کرتے تھے، یعنی ایمان نہیں لاتے تھے، نہ خود ایمان لاتے تھے نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے تھے، خود بھی رکتے تھے، دوسروں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور ہم قیامت کے دن ان سب کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم ان کو کہیں گے جو شرک کیا کرتے تھے، نبی پر ایمان لانے کے بجائے وہ بتوں کے آگے جھکتے تھے اور بتوں کو اپنا خدا کہتے تھے، ان سے کہیں گے کہاں ہیں تمہارے شرکا جن کو تم پوچھتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کا کوئی فتنہ نہیں رہے گا، ان کو کوئی ہیلہ نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے، یعنی اتنے بدبخت ہوں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بولیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، آپ دیکھیں کہ کیسا ہوا، کیسے جھٹلایا انہوں نے اپنی جانوں کو۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گمراہ ہو گئے وہ لوگ۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے چڑھا دیے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں پر، ان کے کانوں میں آڑ ہے، بوجھ ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ساری آیتیں دیکھ بھی لیں جب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب ابو جہل، نضر، ابو سفیان اور دیگر کفار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دور سے کان لگا کر سنا۔ ابو جہل، نضر، ولید بن مغیرہ اور ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے تھے، باقی یہ سب کافر تھے، جنگ بدر میں مارے گئے۔ تو یہ کان لگا کے قرآن پاک سننے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میرے آقا قرآن پڑھیں تو پتھر بھی پگھل جائیں۔ یہاں پر آج ایک ان کا امتی اگر کوئی خوش الہان ہو، بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کرے تو بندوں کے آنسو نکل آتے ہیں، اور دل چاہتا قرآن سنتے رہو، اور پھر خود صاحب قرآن جب تلاوت کریں تو کیا شان ہوگی۔ تو میرے آقا تلاوت فرما رہے تھے، یہ کافر سارے کان لگا کر سننے لگے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کون سا کلام ہے، ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ ایک کہنے لگا کہ واقعی یہ جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں، کیسا خوبصورت کلام ہے۔ یہاں تک کہ ابو جہل بدبخت نے کہا یہ تو پچھلوں کے قصے ہیں، یہ تو کہانیاں سنا رہے ہیں، یہ تو کہانیاں پڑھ رہے ہیں جو میں تمہیں سناتا ہوں۔ تو اس نے ان کو بھی روکا اور خود بھی گمراہ ہوا۔ تو یہاں یہ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان کافروں میں سے وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر پردے چڑھا دیے، یہ سمجھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نہیں ہے مگر یہی دنیا کی زندگی، یہی تو اصل زندگی ہے، اور ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے۔ یہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے، اللہ کا بھی انکار کرتے تھے، اور کہتے تھے بس یہی ہے سب کچھ، جو کچھ کرنا ہے کر لو، ابھی جوانی ہے تو ابھی جوان ہیں، گھومیں پھریں، عیش کریں، یہ زندگی ہے، بار بار تھوڑی آئے گی زندگی۔ تو یہ تو کافروں کا قول تھا میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، جو کہتے ہیں کہ بھائی جوانی اس لیے ملی ہے، عیش کرو، پھر بڑھاپے میں کیا کریں گے، ابھی جو کرنا ہے کر لو۔ تو کیا اللہ جوانی میں بیماری نہیں دیتا؟ اب تو نوجوان زیادہ مر رہے ہیں، کوئی بڑھاپے تک پہنچتا ہے بچ بچا کر، ورنہ تو 50 سال، 40 سال، 45 سال چلا جاتا بندہ۔ تو وہ کافر یہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہمارے لیے نہیں ہے مگر یہی زندگی، ہم تو اسی میں جئیں گے، اسی میں مزے کریں گے۔ وَتَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ دیکھیں گے جب ان کو رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اور اللہ فرمائے گا اب بتاؤ کہ یہ مرنے کے بعد اٹھنا حق نہیں ہے، تمہیں زندہ نہیں کیا گیا دوبارہ؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، پھر وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔
قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اللہ فرمائے گا تو پھر چکھو سزا، وہ عذاب جس کی وجہ سے تم کفر کیا کرتے تھے، تو چکھو وہ عذاب اس کفر کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، فرمایا کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل کود۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ہاں آخرت کی زندگی ہے ان کے لیے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی تو کھیل کود ہے، جس طرح کھیل کود ختم ہو جاتا ہے اسی طرح دنیاوی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، جلد ختم ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، یہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، چند روزہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کہ پانی کا بلبلہ، جیسے پانی میں بلبلے آتے ہیں اور فوراً ختم ہو جاتے ہیں، یہ زندگی بھی ایسی ہے۔ اور آپ خود غور کر لیں، کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 15 کا ہے، کوئی 20 کا ہے۔ آپ پچھلے پہ غور کریں، ایسا لگتا ہے جیسے خواب، اور ہماری تو عمریں بھی کم ہے ویسی، 60 سال اس امت کی عمر ہے اوسطاً، اس کے بعد قبر کی زندگی ہے، اور پھر قیامت۔ جیسے جیسے ہمارا وقت گزر رہا ہے ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں، بہت ساری رہتی ہیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت میں برکت نہیں ہوگی، یعنی عام لوگوں کے، اللہ کے نیک بندے ان کا معاملہ تو الگ ہے، یعنی عام لوگوں کے وقت سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے، اور مہینے ایسے ہوں گے جیسے کہ ہفتے، ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزریں گے جیسے کہ گھنٹے، اور گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے، منٹ سیکنڈ کے برابر۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ پہلے انتظار ہوتا تھا رمضان آئے گا، بڑی خوشیاں منائی جاتی تھیں، عید کا باقاعدہ ایک انتظار کیا جاتا تھا۔ ابھی تو عید آگے چلی جاتی ہے، ہم پچھلے سال کی باتیں نہیں بھول پاتے کہ دوبارہ سے عید آ جاتی ہے، دوبارہ سے رمضان۔ یہ زندگی کے دن بہت جلدی جلدی پورے ہو رہے ہیں۔ ہم سالگرہ منانا ناجائز نہیں ہے، لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم بڑے شوق اور ذوق سے سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یعنی جو ہمارا سانس ہم لے رہے ہیں تو وہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، ہر آنے والا وقت ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، ہماری سانسیں ضائع ہو رہی ہیں، اور ہر آنے والی سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ موت آئے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور قرآن کی اس فکر کو سمجھیں کہ یہ زندگی جس کے لیے بندہ کتنے پاپڑ بیلتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا، میری زندگی اچھی ہو جائے، میں سب سے اچھا نظر آؤں، میرے پاس گھر اچھا ہو، میرے پاس مکان اچھا ہو، اس کی خاطر بندہ نہ یہ تمیز رکھتا ہے کہ یہ مال جو میں کما رہا ہوں حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، بس اس کو بنا جناب دنیا کی زندگی اپنی اچھی کرنی ہے۔ مسلمان کا مقصد یہ نہیں ہے، مسلمان بقدر ضرورت کمائے، اور جو کمائے اس میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ مسلمان کا مقصد اصلی ہے وہاں کی زندگی کو اچھا کرنا۔ یہاں تو بندہ سب چھوڑ کے چلا جائے گا۔ کئی ایسے کروڑ پتی، لکھ پتی ہوتے ہیں، اربوں پتی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ کچھ کھا نہیں سکتے بیماری کی وجہ سے، ان کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہوتا ہے، حالانکہ اربوں روپے پڑے ہیں، بینک بیلنس بنا ہوا ہے، کچھ نہیں کھا سکتے، کچھ نہیں پی سکتے۔ تو یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ اصل ہماری زندگی مرنے کے بعد، آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، وہ ہماری اچھی ہو جائے تو سبحان اللہ، مدینہ مدینہ۔ تو دنیا میں بندہ مسلمان مومن کی یہ شان ہے، وہ دنیا میں مسافر کی طرح رہتا ہے۔ کافر دنیا کو اپنی جنت سمجھتا ہے، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں دل نہیں لگتا انسان کا، اس کو فکر رہتی ہے بھائی میں کب آزاد ہوں گا، کب نکلوں گا یہاں سے، مجھے جانا ہے یہاں سے نکل کر۔ تو مومن کے لیے دنیا یہی ہے، جبکہ کافر کے لیے تو جنت ہے۔ تو ہمیں یہ قرآن کی فکر سمجھنی ہے کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکہ، کھیل کود، تماشا، سب ختم ہو جائے گا، لمحے میں سب ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری مثال ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کشتی، اس میں بہت سارے لوگ سوار ہوئے، اب کشتی چل دی پانی میں، چلتے 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 ایک جزیرہ آیا۔ جزیرہ یہ ہے کہ پانی میں تھوڑا سا خشکی ہوتی ہے، ایک جزیرہ آیا، لوگ اس پہ اتر گئے، اور ملاح نے، کشتی چلانے والے نے کشتی سائیڈ میں لگائی، لوگ جزیرے میں اتر کر گھومنے پھرنے لگے۔ اب جانے کا جب وقت ہوا تو ملاح اس کو آواز لگاتا ہے لوگوں کو کہ چلو آؤ جلدی سے بیٹھو کشتی میں۔ اب لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے، ایک تو وہ جو جزیرے میں صرف اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے اترا تھا، قضاء حاجت کے لیے،
فریش ہونے کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے، اور وہ جلدی سے واپس آ کے کشتی میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو جزیرے کی لذتوں میں، جزیرے کی نظاروں میں مدوش ہو جاتا ہے، اور ان کو فکر ہی نہیں رہتی کہ ہم نے دوبارہ جانا ہے، کشتی میں بیٹھنا ہے، اور وہ اسی میں مست رہتے ہیں اور اسی کے نظارے کرتے رہتے ہیں، وہیں جزیرے میں گھومتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جیسی وہ ملاح کی آواز سنتے ہیں فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں اور وہاں کی کچھ چیزیں اپنے ساتھ اٹھا کر لے آتے ہیں، کھانا پانی اور جو کچھ وہاں کی چیزیں ہوتی ہیں اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ پہلی مثال کہ جو فوراً ملاح کی آواز پر آتے ہیں اور اپنی طبعی حاجت سے فارغ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اپنی من پسند جگہوں میں، فرمایا یہ مثال مومن کی ہے کہ وہ دنیا میں دل نہیں لگاتا، وہ ضرورت کے تحت جاتا ہے، اپنی حاجتوں سے فارغ ہو کے دوبارہ آ کے اپنی آخرت کی طرف مشغول ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو پہلے کشتی میں آ کے اپنی من پسند جگہوں پہ بیٹھ گئے وہ مومن ہے، اور دوسری مثال کہ جو جزیرے میں ہی بدمست ہو گئے وہ کافروں کی مثال ہے کہ جن کو پرواہ ہی نہیں رہی کہ کشتی میں ہم نے بیٹھنا ہے اور ہمیں آگے نکلنا ہے، یہاں تک کہ وہ اسی جزیرے میں رہ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے، کیونکہ جزیرے میں کوئی رہنے کی جگہ تھوڑی تھی، وہ تو بیچ سمندر کے اندر ہوتا ہے، تو وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے۔ جبکہ تیسری مثال، تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو آیا تو لیکن اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لے کر آ گیا، اب کشتی میں بیٹھنے کی جگہ نہیں، جس کی وجہ سے ان کو پریشانی ہونے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں سڑنے لگیں، اب انہوں نے وہ چیزیں اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیں۔ فرمایا تیسرا گروہ مسلمانوں کا ہے جو خطا کار گناہ گار اپنے ساتھ بہت سارے گناہ لے کر آئے، جس کی وجہ سے وہ آزمائش میں آئیں گے۔ فرمایا ہماری دنیا کی مثال یہ ہے